واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب, اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس میں نہ تو مجبوری کا عنصر نظر آیا, نہ اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. 9 مئی کی تو مذمت کرنی ہی تھی, وہ تو سب کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, ایوری پاکستانی اس کی مذمت کر رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسے لگا جیسے کوئی وہ روڈ میپ دے رہے ہیں, یعنی کہ انہوں نے 5 پاور سینٹرز کا ذکر کیا, عوام ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ڈی ایم ہے, فوج ہے, عدلیہ ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کی رکنیت نہیں چھوڑ رہا ہوں, عہدے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں کھل کے کام کر سکوں. تو اب یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, آپ کا تجربہ ظاہر ہے زیادہ ہے اور آپ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ چکے ہیں, ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. وہ یہ ہے کہ ایک حکومت بنائیں گے تو اس میں میرا خیال ہے کہ خاقان عباسی صاحب ہوں گے. اگر پورا ٹیکنوکریٹ کا بنا دیا تو پھر تو کسی کو بھی لگا سکتے ہیں, ورنہ وہ خاقان عباسی ہوں گے, مفتاح صاحب وزیر خزانہ ہوں گے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو اب تک چھوڑا نہیں گیا ہے اس میں مجھے, کیونکہ مجھے نہیں خیال, میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف مل رہی ہوگی ان کو, یا ان کو ٹارچر کیا گیا, کچھ نہیں, بہت آرام سے ہوں گے. اور ان کو چھوڑا اس لیے نہیں گیا کہ ان کا مقام طے نہیں پا رہا ہے, مطلب ان کی جگہ بھی بنی نہیں ہے کہ کہاں وہ, کیونکہ وہ کچھ نیگوشیٹ ہو رہی ہے, نیگوشیٹ ہو رہی ہوگی, کیونکہ وہ وزیر اعظم بننا چاہیں گے. ہاں ظاہر ہے, کیونکہ وزیر خارجہ تو بن چکے ہیں. وزیر اعظم ان کو پتہ نہیں بنانے پہ وہ انٹرسٹڈ ہے بنانے میں یا نہیں ہے. وزیر خارجہ بھی اگر ان کو وزارت خارجہ دے دیں گے تو پیپلز پارٹی پہ کس بنیاد پہ شامل رہے گی, پیپلز پارٹی کو کیا دیں گے اس کے بدلے. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں اور ایک 4-5 ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں, اور ایک انقلابی کسی بھی کہیں کہ یہ انقلابی ہے, یہ انقلاب ہے کہ ہم نے کئی پرائم منسٹر بنا دیے, یا کوئی ایسی حکمران جیسے کہ یہ بورڈ ہے جیسے مشرف صاحب نے کیا تھا کہ چیف ایگزیکٹو بن گیا. ہاں چیف ایگزیکٹو, تو وہ ایک کو چیف ایگزیکٹو بنا دیں, باقی سب کو ایکول ممبرز بنا دیں. نہیں سر, مگر اس میں جو آپ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے کہ آئین کا کیا ہوگا. آئین تو مطلب کہ اس میں امینڈ کریں گے, آئین کو ایبروگیٹ کریں گے, کیونکہ یہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. ایبروگیٹ کریں گے, میرا خیال ہے معطل کریں گے, کروائیں گے کورٹ سے کسی طرح کچھ کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا 3 سال کے لیے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے ہی نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ آج تو انہوں نے ہنٹ بھی دے دیا کہ اکتوبر میں نہیں ہو رہے ہیں کم از کم. یہ کس نے کہا؟ آج کسی حکومت کے کسی صاحب نے آج کہہ دیا کہ اکتوبر میں تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں سر, ایک تو رستہ جو آپ کا یہ انالیسس could be spot on, مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو پکڑ دھکڑ لوگوں کے, کچھ لوگوں کو جیسے فیضل چوہان جو ہے وہ کسی پارٹی میں چلے جائیں گے, تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید آئین کو مکمل ایبروگیٹ نہ کریں, اور جس طرح سے جو اس وقت چل رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کورٹس ختم نہیں کیے, کورٹس کی بات نہیں مان رہے, تو وہ آئین کو ختم نہیں کریں گے, اس کی کچھ باتیں نہیں مانیں گے جیسے وہ آلریڈی نہیں مان رہے. مطلب اس وقت پنجاب کی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی ہو چکی ہے, جو کے پی کی حکومت ہے وہ بھی غیر آئینی ہو چکی ہے. اب اگر آئین رکھیں گے تو ان کو کوئی آئینی پروٹیکشن دینا پڑے گا. جی, وہ پھر ان کو سپریم کورٹ سے کچھ چیز لینا پڑے گا, کچھ سپریم کورٹ سے لینا پڑے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے, خان کو سائیڈ لائن کریں گے, الیکشن کرائیں گے, کیونکہ اور پی ٹی آئی کے 1 یا 2 فیکشنز بنا کے اور دھڑلے سے جھرلو پھیرا جائے گا. دیکھیں ایوریتھنگ از اپ ان دی ایئر. ہاں ایوریتھنگ از اپ ان دی ایئر. ممکن ہے کہ ایک آپشن یہ بھی ہو کہ مل جل کے ایک حکومت بنا لی جائے, اور وہ حکومت جو ہے وہ مطلب عبوری حکومت, اس کے بعد الیکشن کرا دیے جائیں, اور الیکشن کرا کے پھر مگر اس میں پھر یہ ہوگا کہ کیا اس الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ آئیں گے جیت کے, اس میں سے پھر مقابلہ شروع. دیکھیں نا, فوج کو بہت بڑا دردسر ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پی آئے گی جیت کے سندھ سے, یہ ان کو اگر تو بالکل ہی جھرلو پھیر دیا اور پی ٹی آئی کو کہیں کمپیٹ نہیں کرنے دیا, تب تو الگ بات ہے, پھر تو 80% لوگ پی ایم ایل این کے آ جائیں گے. پھر اگر پی ایم ایل این کے 80% لوگ آ گئے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی سے کیوں اتحاد کرے گی. ہاں, نواز شریف کے بارے میں تو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں, جب طاقت سے باہر ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں. جی, تو وہ تو پھر زرداری صاحب کا سب سے پہلے گلا پڑیں گے, کیونکہ اب اگر پی ٹی آئی کو ہٹا دیں, بالکل پی ٹی آئی تھی جس نے پی 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 اور پی ایم ایل این کو قریب لایا تھا. بالکل, کہ اب آپ اس صورتحال میں آپ کیسے ان کو اکٹھا رکھیں گے. پھر جو کے پی میں ہوگا, کے پی میں جو قوم پر اس سارے واقعے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کے پی میں قوم پرست عناصر کو. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے, وہ ان کے اگر زیادہ ان کو سیٹیں ملتی ہیں وہ آئیں گے, وہ اپنی پوزیشن سے نیگوشیٹ کریں گے.
میرا خیال ہے الیکشن بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن سے ایک اور پینڈورا باکس کھل جائے گا. سر پینڈورا باکس کھلتا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا، اور اس میں آپ سے شاید مائٹ ڈیفر ود یو آن دا کے پی والا، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کیا گیا تو خیال تھا کہ سندھ سے جو کامپرس جماعتیں ان کو ووٹ ملے گا، نہیں ملا ان کو. لوگوں نے ووٹ پھر بھی پیپلز پارٹی کو ہی دیا تھا. تو چانسز یہ ہیں کہ اس وقت کے پی میں الیکشن آپ کرائیں گے تو پی ٹی آئی کسی بھی نام سے ہو جیت جائے گی. ہاں وہ ٹی آئی یہیں رک جائیں، جی جیت گئی نا. جی اب پی ٹی آئی آ گئی، بالکل. تو ان سے کیسے ڈیل کریں گے؟ ایگزیکٹلی مسئلہ تو وہی ہے سر کہ یہ کہانی اسی طرف جا رہی ہے. یعنی ایک سیناریو جو میں ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب شاید اب دوبارہ پرائم منسٹر نہ بن سکیں، مگر وہ ایک پاور بروکر کے طور پہ ایک پنجاب کے اندر بڑی اپوزیشن اور کے پی میں حکومت. نہیں، وہ تو پہلے بھی بن سکتے تھے، وہ تو بہت بڑے وہ تو اپنی مرضی سے نہیں بنیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات وہاں لے جائیں. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے یہ غلطی کی، لیکن خیر وہ تو وقت گزر گیا. اب اس سے کیا بات کرنی، وہ بہت بڑے پاور بروکر بن سکتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کیسے، اگر ان کو قید میں ہوں گے تو کیسے پاور بروکر کریں گے؟ ان سے تو رابطہ ہی نہیں کرنے دیں گے کسی کو. سر رابطہ نہ بھی کرنے دیں، لیکن بات تو نکل ہی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ بالکل، اب میں اس بات کو بالکل ریجیکٹ نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں جی، مگر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ چانسز ہوگی کہ کوئی حکومت بنا لیں آئین سے بابر. آئین میں ہاں مطلب کہ الیکشن والا درد سر زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے موونگ پارٹس ہو جائیں گے. یہ وہ آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ عبوری حکومت جو ہے. مگر اس میں بھی ایک مسئلہ آئے گا کہ جو پی ایم ایل این والے کہیں گے ہم نے سارا ڈرامہ کیا، سب کچھ کروا کے دیا آپ کو، جی ہمیں کیا مل رہا ہے؟ بالکل. تو آپ ہمیں ایکول پارٹنر بنا رہے ہیں، اس سے تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. شریف خاندان اپنے آپ کو اس طرح سائڈ لائن کرنا. جی جی. اور وہ کیسے ہوگا؟ مریم نواز جو بیٹھی ہوئی ہیں، امیدوار بیٹھی، ان کو تو اپنے آپ کو ملکہ نوریاں کہتی ہیں جی، تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے اتنی بڑی مصیبت اپنے گلے لگا لی ہے کہ جو بھی صورتحال ہوں، سال 2 سال کے اندر وہ اپنی جان چھڑا کے بھاگے گی. سر سال 2 سال آپ کا ایسٹیمیٹ ہو سکتا ہے تھوڑا میرے حساب سے لمبا. سر یہ ہوا یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا سر کہ جب کوئی گاڑی آتی ہے تو گلی کے جو جانور ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ گاڑی رک جاتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کریں، اب تو رک گئی گاڑی. تو ہوا کچھ ایسا ہے کہ یہ جو اس وقت موجودہ حالات میں ہم پھنس گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امیڈیٹ پرابلم جس کو وہ پرابلم سمجھ رہے تھے، حالانکہ میری نظر میں وہ پرابلم نہیں تھی، لیکن چلیں آپ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیں تو جو آپ کے پاس باقی بچے گا وہ سالو نہیں ہوگا. بھائی وہ باقی بچے گا، سب سے پہلا سوال ہوگا کہ وہ متحد کیوں رہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ سالو ہی نہیں ہوگا نا. اتحاد تو وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تھا کہ پی ٹی آئی کا سب کو ڈر تھا، وہ ڈر نکل گیا تو وہ ساری پارٹیاں کٹھی. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی گیم کریں گے، وہ بہت چالاک کھا رہے ہیں سر، ان کو تو ملا ہی کچھ نہیں ہے. نہیں، اور وہ بہت چالاک آدمی ہے جی، اور وہ اپنے ہمیشہ اپنی قوت سے بڑا شیئر لیتے ہیں. تو اب ان کو صدر بنا دیں گے جی، اور اب ان کو صدر بنا دیں گے. کیا پیغام دیں گے دنیا کو آپ؟ سر دنیا کو پیغام کی تو ہمیں فکر ہی نہیں، جو پچھلے 1 مہینے سے پیغام دے رہے ہیں. نہیں، وہ اس سے زیادہ خطرناک پیغام جائے گا نا کہ ایک ایسے آدمی کو جس کے مدرسوں سے طالبان پڑھ کے نکلتے رہے ہیں، بالکل ان کے اور حقانیت دونوں مدرسوں سے ہی نکلتے رہے نا، اور ابھی بھی ان کے روابط ہیں، ان کو اپنے پاکستان کا صدر بنا دیا ہے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس بات پہ جذباتی ہو کے اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا. یہ ایسا فیصلہ ہوا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا، انلیس وہ یہ کریں کہ بالکل پیور ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، انڈکلیئرڈ مارشل لا کو کوئی ڈکلیئرڈ مارشل لا لگائیں، کچھ ایسا کریں اور خود نہ آئیں اور ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ 3 سال کے لیے بنا دیں اور اس میں سیاسی پارٹیوں کو کسی کو شامل نہ کریں، تب تو کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ تو یہ لڑائی جو ہے نا، یہ تو ہم تو یہ سپوز کر کے چل رہے ہیں نا کہ سارا مسئلہ پی ٹی آئی تھی، ورنہ یہ جو 10-12 جماعتیں پی ٹی آئی، یہ تو شیر و شکر ہے ہمیشہ سے، بہت ایک متحد لوگ ہیں، مل جل کے لیے ملک کام کرنے کو. نہیں بھائی، یہ تو آپ ساری ان کی لمبی تاریخ ہے. پی ٹی آئی تو نہیں تھی، وہ مسلسل لڑتے رہے آپ. تو وہ افغان والی سچویشن ہو گئی ہے کہ باہر کا اینیمی نکال دیں گے تو ٹرائبز آپس میں لڑ پڑیں گے. اچھا سر، اب اس میں میرا ایک میں نے آئی کیو ٹیسٹ ڈیزائن کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ آئی کیو ٹیسٹ ایسا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کو گرانے کا سلسلہ چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا میری آپ کی کچھ ڈسکشنز ہوئیں، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو لائیں گے کس کو. ٹھیک ہے، ہماری ڈسکشن میں نے کہا تھی کہ نواز شریف جو ہے پی ایم ایل این ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، زرداری سب ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں،
اگر یہ ان کو نہیں لا سکتے تو پھر کس کو لائیں گے؟ لہٰذا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ چلتے رہیں. مگر ہوا اس کے برعکس, یعنی کہ جو لاجک کے بالکل خلاف بات تھی وہی ہوئی کہ وہ انہی لوگوں کے پاس واپس گئے جو کہ کمپلیٹلی ڈسکریڈیٹڈ تھے اور ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. تو اس وقت آپ کے حساب سے لاجک کے سب سے خلاف بات کون سی ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ والی بات ہوگی. دیکھیں وہ تو جو بات ہے نا وہ تو پھر یہی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹس. ہاں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ جو ٹیکنوکریٹس جب عمران خان کو ہٹایا تو اس وقت کر دیتے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتے. اب یہ کریں گے, ٹیکنوکریسی کی گورنمنٹ بنائیں گے, اس کو ایک پولیٹیکل فیس ضرور دیں گے جس میں یہ شاہخان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور اسد عمر کی جو پریس کانفرنس تھی نا سر وہ ایک گتھی ہے, بہت مانی فیس تھی اور وہ بالکل مطمئن نظر آ رہے تھے. جی بالکل, اور یہ بالکل ایسا ہی ہے سر. یہ وہ مسٹر کلین والی کہانی جو ہے کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی کچھ سین ہو رہا ہے. اسد عمر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اسی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ وہ ایز اے میڈیٹر کے رول میں آ رہے ہیں کہ دیکھیں ہوں تو میں پی ٹی آئی سے, مگر میں پی ٹی آئی مگر میں شریف آدمی, ہاں مگر میں شریف آدمی ہوں, ان چند چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں, اسی لیے میں نے عہدے بھی چھوڑ دیے ہیں. تو لیکن میں نے پارٹی بھی نہیں چھوڑی. ہاں لیکن پارٹی میں نے نہیں چھوڑی ہے. تو میں جو ہوں اب میرے پاس آزادی ہے کہ میں جا کے دوسری سائڈ کے لوگوں سے ایک ارینجمنٹ, ایک اگریمنٹ کر سکتا ہوں تاکہ ہم ملک کو چلانے والے بنے اور ملک کو کسی رستے پہ ڈالیں. دس از واٹ آئی سی. یہ اس میں بالکل کوئی شک نہیں سر کہ یہ اسد عمر صاحب جو ہیں یہ ایک انہوں نے گگلی والی یہ پریس کانفرنس تھی جس کو سمجھنا پڑے. اور یہ میرا خیال ہے جو کمنٹس وغیرہ تھے نا عدلیہ کے, جی وہ بھی شاید آن پرپس لوگوں کو سنوائے گئے. کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ جو چیز ہوگی شاید اپیرنٹلی موسٹ ان لاجیکل ہو لیکن وہی ہو جائے. جی پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. تو ناظرین ہم ایک ہاتھ سر پہ اور ایک ہاتھ دل پہ رکھ کے بیٹھیں. پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت لاجیکل یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں. دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر اور بلاگ, اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.